اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا نہیں چاہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا حق کا انکار کیا من اہل الکتاب خواہ اہل کتاب ہوں ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں ان ینزل علیکم کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر من خیرن کوئی بلائی کوئی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ تبارک و تعالی یختص خاص کرتا ہے چن لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے لیے من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب اور مشرکین کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ ما یود الذین یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم کہ تم پر نازل کی جائے من خیرن خیر، خیر سے مراد یہاں پر نبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت پر جو سرفراز کیا ہے، اہل کتاب بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ نبوت بنی اسرائیل سے باہر ہوتی اور ان کی توقع یہی تھی کہ نبوت کا یہ سلسلہ صرف بنی اسرائیل ہی کے ساتھ خاص ہے اور نبی آخر زمان جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے مقابلے میں ایک قریش کے قبیلے سے جن کو وہ اپنے سے حقیر تر سمجھتے تھے، امی کہہ کر حقیر سمجھتے تھے کہ نبوت کا تاج تو وہاں رکھ دیا گیا ہے، تو اس پر ان کو حسد اور تکلیف ہوئی کہ ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا، اس لیے ہم جو ہے اس نبی پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا واللہ یختص برحمتہ کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نبی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، یہ فیصلہ کرنا بنی اسرائیل کا کام نہیں ہے، یہود کا کام نہیں ہے، نہ مشرکین کا کام ہے کہ نبی کہاں سے آنا چاہیے، کس قبیلے سے آنا چاہیے، کس قوم سے آنا چاہیے۔ واللہ یختص اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت میں سے، اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے، تو چونکہ نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے، یہ فضیلت کا مقام ہے، رحمت کا مقام ہے، اور یہ انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی کا حق اور اس کا اختیار ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نبی نہیں بنانا۔ تو یہاں بڑی ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور وضاحت کی گئی کہ ما یود الذین کفروا یہ اہل کتاب نہیں چاہتے، نہ مشرکین چاہتے ہیں۔ اب ان کے نہ چاہنے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی کہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں؟ مشرکین کا تو مسئلہ یہ تھا کہ خاندانی اور قبائلی جو آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت ہوتی ہے، مقابلے ہوتے ہیں، یہاں تک تھے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا اپنی مجلس میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تک دیکھا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ یہاں تک کہا یہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے بنی عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے، اس نے اب نبوت کا دعویٰ کیا
ہم نے کھانا کھلانے کے اندر ان کے مقابلے کیے، حاجیوں کی خدمت کے اندر ان کے مقابلے کیے، اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی بھی آ گیا ہے، تو ہم نبی کا کہاں سے لائیں ان کے مقابلے میں؟ تو گویا ایک خاندانی چپکلشیں اور خاندانی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے ہوتے تھے، اور اس چیز کو، جن چیزوں کو وہ عزت اور اکرام کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ کھانا کھلانا اور یہ چیزیں، باقی چیزوں میں تو ہم ایک دوسرے سے آگے ہیں، اب نبی کا معاملہ جو ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے حق کا انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزل، کہ نازل کیا جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی کام، کوئی بھلائی کی چیز، کوئی خیر کا کام۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اہل کتاب کے لیے کہ مقام نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر اس کو جاری کرنا، اس بات کا ایک بہت بڑا اعلان تھا کہ بنی اسرائیل کو اب قیامت تک کے لیے قیادت اور رہنمائی کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ میں اب امت مسلمہ ایک نئی امت برپا کی جا رہی ہے، ایک نئی امت جو ہے مبعوث کی جا رہی ہے، نئی امت برپا کی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے اب اس امت نے دنیا کی قیادت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، دنیا کی پیشوائی کرنی ہے، دنیا کو حق کا راستہ دکھانا ہے۔ بنی اسرائیل اب جو ہے ان کا دور ختم ہو چکا۔ پہلے ان کے دور کے بارے میں فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ اب تمہاری یہ فضیلت کا دور جو ہے ختم ہو چکا، تمہاری اپنی اس کے اندر بدعمالیاں، شرارتیں جو ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس منصب سے معزول کر دیا ہے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اس مقام پر فائز کیا اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہتا ہے اس مقام پر فائز کرتا ہے، نبوت جس کو عطا فرماتا ہے، اور اس نبی کی امت جو ہے وہ آگے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت، کوئی آیت، او ننسها، یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی، لے آتے ہیں، بخیر، منها، اس سے بہتر، او مثلها، یا اس جیسی۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں یہود کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اعتراض ہی نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی صفوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک حربہ تھا کہ اگر اسلام سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اطمینان اٹھ جاتا ہے، لوگوں کا ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو ان کی ایک شرارت یہ تھی کہ دبے دبے الفاظ میں مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ آج تمہارے نبی نے ایک بات کی اور پھر کل کہتے ہیں کہ یہ تو منسوخ ہو گئی ہے، اب نیا حکم آ گیا ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بات بھول گئی تھی اور تجربے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ پہلی والی بات درست نہیں تھی اور نئی والی بات جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید کے اندر تو ظاہر ہے کہ احکام منسوخ ہوئے ہیں، پہلے ایک حکم دیا گیا، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا، نیا حکم آیا۔ تو قرآن مجید کے اندر تو منسوخ احکام موجود ہیں۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور تورات جو ہے اس کے اندر ہدایت پر مبنی احکام موجود ہیں۔ تو اب نئے نبی کی ضرورت کیا ہے، یہ نئی کتاب کی ضرورت کیا ہے، نئے نبی کی ضرورت کیا ہے، کیسے ہماری کتاب منسوخ ہو گئی ہے اور ہماری شریعت کیوں منسوخ ہو گئی ہے؟ یہ دونوں باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما ننسخ من آیت،
کہ جب ہم کسی آیت کو، جس آیت کو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا یا اسے بلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا کم از کم اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ تو منسوخ اس لیے ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک حکم اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً ایک حکم دیا، اور بعد میں اس میں کوئی تبدیلی اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے حالات کے مطابق، تو نیا حکم دے دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت حکیم ذات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک حکیم جو ہے، طبیب، ایک آدمی کو اس کے مرض کے مطابق کہتا ہے کہ آپ نے ایک ہفتے تک یہ دوائی استعمال کرنی ہے، ہفتے کے بعد آپ نے نسخہ تبدیل کرنا ہوگا اور یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو ابتدا میں احکام جو دیے، ان میں آہستہ آہستہ بتدریج احکام کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی رہی۔ ابتداءً شراب کے حکم میں صرف اتنی بات کہہ دی گئی کہ اس کے اندر بڑا نقصان ہے، پھر نیا حکم دیا کہ شراب پی کر نماز کے قریب تک بھی نہ جاؤ، پھر آخری حکم تیسری مرتبہ یہ دیا گیا کہ اب شراب جو ہے وہ قطعی طور پر حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سود کے بارے میں پہلے حکم یہ دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ربا کو مٹاتا ہے، اور صدقہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سود کی بدترین جو شکل تھی کہ دگنا چگنا سود کھاتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ پھر قطعی طور پر ہر طرح کے سود سے کو حرام کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج یہ احکام نازل کیے۔ تو یہود کو اس پر اعتراض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور اس کا جواب حاکمانہ انداز کے اندر جواب یہ، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ اعتراض کرنے والے کو یہ بات کہی جا رہی ہے، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بادشاہ ہے، اپنے ایک قانون کو تبدیل کر کے اس کی جگہ میں دوسرا قانون لے آئے تو اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر منسوخ ہونے کے حوالے سے دو باتیں ذکر کی گئیں کہ جب کسی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، یا اس کو ذہن سے مٹا دیتے ہیں، ذہن سے محو کر دینا، بلا دینا، یہ بھی ایک شکل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پہلے نازل کیا اور اس کو ذہنوں سے بلا دیا، اور پہلے ایک حکم نازل کیا اور اس کے بعد دوسرا حکم نازل کیا۔ تو دونوں طرح قرآن مجید کے اندر احکام موجود ہیں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ناسخ اور منسوخ کا علم بڑا اہم ہے۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، امام قرطبی نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کسی جگہ میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ واعظ و نصیحت کرتا ہے یہاں مسجد میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلایا، پوچھا اچھا قرآن کے اندر تمہیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آئندہ اس مسجد میں واعظ نہ کیا کرو، جب تمہیں قرآن کی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ بات نہ کیا کرو۔ تو قرآن مجید کے ناسخ اور منسوخ کا علم جو ہے وہ اس حد تک اہم ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے، حاکم ہے، السماوات والارض، زمین و آسمان کا، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ من ولی، کوئی خبرگیری کرنے والا، کوئی دوست، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو جب وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے تو بادشاہ اپنے قوانین کے اندر جس طرح چاہتا ہے تبدیلی بھی کرتا ہے، جس طرح کے قوانین جو ہیں لوگوں کی مصلحت میں ہوتے ہیں، فائدے میں ہوتے ہیں، وہ قوانین دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور کائنات کے بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح کے قوانین چاہے وہ دے۔ تو ایک ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، خواہ اہل کتاب ہوں، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزل علیکم، کہ نازل کیا جائے تم پر، من خیر، کوئی خیر کی بات، کوئی بلائی کی بات، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔
ما ننسخ من آیت، جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا یا اس کو ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا کم از کم اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی خبرگیری کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔